خیر، اضافی کھانا کھانے کے بعد وہ اپنی اصل حالت میں آ چکے تھے۔ ٹائی کسی جھوٹے کیس میں سزائے موت پانے والے غریب شخص کی نعش کی مانند چاہ کے گریباں سے جھول رہی تھے۔ براعظم ایشیا کو شرم دلاتی توند اعظم پر موجود قمیص کے درمیانی بٹن پر مجھے اسپارٹنز کے کسی جنگجو کا گما ہوا، جس نے جان پر کھیل کر قمیص کا جوڑ سنبھالا ہوا تھا۔ میری گناہ گار آنکھوں نے انہیں مرنڈا کی آدھی بوتل آخری قطرے تک خالی کرتے دیکھا، اور پھر ایک اختتامی ڈکار مثل راکٹ ان کا معدہ چیرتی، گلے کی نالیاں ٹاپتی، ان کا منہ پیچھے چھوڑتی ہوئی جہاز کے کیبن میں گم ہو گئے۔ لیکن کوئی بات نہیں، سینئر کہتے ہیں کسٹمر از آلویز رائٹ۔ کراچی قریب آ رہا تھا۔ مسافروں کی پیٹیاں بندھوا کر میں اپنی نشست پر آ بیٹھا۔ ابھی واپسی کی پرواز پر یہ ساری مشق دوبارہ کرنی تھی۔ یہ سوچ کر میں نے دل کا پرنٹر بھی پھر آن کر لیا۔ عملہ اور اضطراری ہلچل۔ اکثر خراب موسم سے بچنے کے لیے ایئر کنٹرول ٹاور سے پرواز کو دوسرا راستہ دے دیا جاتا ہے، یعنی طوفان کو بائی پاس کروا دیا جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ یہ پرواز نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجیے، طوفان باد و باران میں ڈوب کے جانا ہے۔ جس طرح میں نے اس شعر کو بے وزن کیا ہے، بالکل اسی طرح خراب موسم بھی جہاز کو ایسا جھنجھوڑتا ہے جیسے وہ بھی کسی بے سر شاعر کا بے وزن شعر ہو۔ لیکن اگر موسم بالکل ٹھیک ہو، دھوپ نکلی ہوئی ہو، بادلوں کا دور دراز تک کوئی نشان بھی نہ ہو، اور دوران پرواز آپ کو ایک اضطراری ہلچل کے باعث شدید قسم کا جھٹکا لگے اور آپ کے اوزان خطا ہو جائیں، بلکہ اگر آپ بیت الخلاء کے باہر کسی شدید ضرورت کے تحت کھڑے ہیں اور یہ اچانک افتاد آپ سے کچھ اور خطا کروا جائے، تو یقین کریں اس میں عملے، جہاز اڑانے والے کپتان، ان کے ماں باپ، آباء و اجداد اور ان کی نسل کے بقیہ افراد کا کوئی قصور نہیں۔ اس اچانک افتاد کو انگریزی زبان میں کلیئر ایئر ٹربیولنس کہا جاتا ہے۔ دوران پرواز ٹربیولنس ہونا عام سی بات ہے۔ کپتان کو اس بارے میں معلوم ہوتا ہے اور وہ مسافروں کو اس بارے معلومات بھی دیتا ہے، مگر یہ کلیئر ایئر ٹربیولنس وہ قسم ہے جو کسی ریڈار میں نہیں آتی، بس اچانک آتی ہے۔ ایسا ہنگامہ خیز جیٹ سٹریم کے ارد گرد چھوٹے پیمانے پر، یعنی سینکڑوں میٹر اور اس سے بھی کم، ہوا کی رفتار کی تدریج کی وجہ سے ہو سکتا، جہاں تیزی سے چلتی ہوا زیادہ آہستہ ہوا کے قریب ہوتی ہے۔ یہ پہاڑی علاقوں میں سب سے زیادہ شدید اور گرج چمک کے گرد و نواح میں بھی ہوتی ہے، لہٰذا مسافروں سے اس لیے متعدد بار گزارش کی جاتی ہے کہ جہاز کو ویگن یا بس کی طرح عام سواری نہ سمجھا جائے اور نشست پر بیٹھے ہوئے بھی حفاظتی بند باندھے رکھے جائیں۔ اب خود سوچیں، آپ کتنے برے لگیں گے ساتھ والے مسافر سے باتیں کرتے کرتے ایک دم چھت سے جا لگیں اور واپس نیچے آ کر کہیں، ہاں جی میں اتے جان دوں پہلا کی گل کری ایسے۔ ایسے ہی ایک پرواز کے دوران ہم سروس میں مصروف تھے۔ ایک جانب میں اور دوسری جانب میرا ساتھی سلمان سروس ٹرالی پر تھا۔ ہم لوگ واپس اپنے اسٹیشن کی طرف آ رہے تھے۔ سلمان نے ٹرالیوں کو مقررہ جگہ پر لگا کر پیپسی کی بوتل اٹھائی اور کیبن کی طرف منہ کیا ہی تھا کہ ایک دم جہاز کو جھٹکا لگا۔ لوگوں کی بریانیاں زمیں بوس ہو گئیں۔ مرنڈا، پیپسی، 7 اپ اور پیلے گلابی جوس جہاز کے قالین پر کوسے قزح کے رنگ بکھیر گئے۔ بیت الخلاء میں موجود مسافروں کے ناپاکی سے بچنے کے تمام حربے ناکام ہو گئے۔ جنہوں نے حفاظتی بند باندھے ہوئے تھے وہ اپنے ساتھ اپنا کھانا بچانے میں کامیاب ہوئے، اور جو حفاظتی بند باندھ کر نہیں بیٹھے تھے وہ خیر سمجھ تو آپ گئے ہوں گے۔
میں اس وقت اپنی جمپ سیٹ پر بیٹھا ٹرالی سیٹ کر رہا تھا اور ایک ہاتھ سے ٹرالی کو پکڑ رہا تھا۔ میری بچت ہو گئی۔ لیکن سلمان نینو سیکنڈ کے اندر جہاز کی چھت کا جائزہ لے کر واپس نیچے آ چکا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہوا، اور شکر ہے کہ جان بچ گئے۔ مگر سلمان کے خون کے اندر دوڑتے ہوئے جرثومہ ہائے میراثیات نے انگڑائی لی اور آنکھیں پھاڑ کر کہنے لگا، تو نے دیکھا کیسی ٹربیولنس تھے؟ میں نے کہا، ہاں یار۔ پھر پیپسی کی بوتل کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، تو بس یہ چیک کر تیرے بھائی نے ایک قطرہ بھی پیپسی نیچے نہیں کرنے دے۔ اور داد طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس بہادری پر اس کو تمغہ حسن کارکردگی دلوانے کا وعدہ جن الفاظ میں کیا وہ یہاں بیان کرنے کے لائق نہیں۔ خیر، ہم نے ساری سروس ایک سائٹ پر رکھی اور مسافروں کی مدد اور کھانے کے نقصان کا تخمینہ لگانے کے لیے کیبن کا رخ کیا۔ جہاز کا پہلا سفر یا آخری؟ ایک شخص کو پہلی مرتبہ جہاز میں سفر کرنے کا موقع ملا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ جہاز میں بیٹھ کر کھڑکی سے نیچے دیکھیں تو لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو کہنے لگا، بھائی صاحب، لوگ سچ ہی کہتے ہیں، سب لوگ زمین پر مکوڑوں کی طرح ہی نظر آ رہے ہیں۔ وہ شخص پہلے تو کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نہایت اطمینان سے اسے ایک نابینا عورت کا بچہ کہہ کر مخاطب کیا اور کہنے لگا، او انی دیا، حال زمین تے کھلوتا ہے جہاز تے تھلے انسان نہیں، مکوڑے ہی نے۔ ہمارے ایک ساتھی زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی زمینوں پر باقاعدہ مزائرین کام کرتے ہیں۔ انہوں نے گاؤں میں بتایا ہوا ہے کہ وہ کپتان ہیں اور جہاز اڑاتے ہیں۔ ایک دن ان کے گاؤں کے کچھ لوگ، جن میں غالباً ایک آدھ مزارع بھی شامل تھا، حج فلائٹ پر تشریف لے آئے۔ وہ تو شکر ہوا کہ پہلے ہی ان کی نظر ان افراد پر پڑ گئی۔ اب یہ چھپتے پھریں کہ دوران پرواز ان کی خدمت کرنی پڑے گی اور کپتانی کا بھانڈ پھوٹ جائے گا۔ ہم نے اس کا حل یہ نکالا کہ ان کو جہاز کے آخری حصے میں تعینات کروا دیا۔ خیر، کب تک چھپتے؟ جہاز تھا، جنگل تھوڑی۔ وہ لوگ ایک ساتھی سے پوچھ بیٹھے کہ اس شخص کی شکل ہمارے چودھری صاحب سے بہت ملتی ہے، جو آپ کی ایئر لائن میں کپتان ہے۔ وہ ساتھی ساری صورتحال سے واقف تھا۔ ان کو جہاز کے آخری حصے میں موجود گیلی، جی ہاں وہی کلچے اور بریانی پکانے والی جگہ، اس میں لے آیا اور کہا، یہاں انتظار کریں، کپتان چودھری صاحب آتے ہی ہوں گے۔ پھر چودھری صاحب کو مطلع کیا کہ آ کر سنبھالو اپنا کاکپٹ۔ چودھری صاحب تشریف لائے، گرم جوشی سے ملاقات کی۔ ایک مزارع نے پوچھا، صحیح ایک کیا جگہ ہے؟ چودھری صاحب نے جواب دیا، اوئے کملیا، میں اتھوں تو جہاز کو قابو کی تھی کھڑا۔ پھر اچانک مزید سوالات کے خوف کے پیش نظر چودھری صاحب نے ایک اوون اور چلر کا سوئچ آن کیا اور اپنی رعایا کی طرف جعلی رعونت سے دیکھتے ہوئے گویا ہوئے، چلو تساں جا کے بہو ونو تے میں کو جہاز اڑاون ڈیو۔ وہ چپ چاپ اپنی مقرر کردہ نشستوں پر چلے گئے اور چودھری صاحب کی عزت کا فالودہ ہونے سے بچ گیا۔ ملتان فوکر کا حادثہ تو سب کو یاد ہوگا۔ اس جہاز پر میں نے بھی بہت بار سفر کیا۔ ایک خاتون ساتھی بیان کرتی ہیں کہ پرواز پشاور کی جانب اڑان بھر چکے تھے، سب کچھ نارمل تھا۔ ایک خان صاحب نے بلایا اور کہنے لگے، باجی پنکھا نہیں چلتا؟ میں نے ان کی نشست کے اوپر لگا ہوا ایرو وینٹ چیک کیا تو وہ ٹھیک کام کر رہا تھا۔ میں نے کہا، خان صاحب پنکھا تو چل رہا ہے۔ خان صاحب نے کھڑکی کا پردہ اٹھایا اور باہر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، باجی وہ باہر والا پنکھا نہیں چلتا۔ کہنے لگی، اب جو باہر دیکھا تو واقعی پنکھا بند تھا۔ آسان لفظوں میں مشکل بات آپ تک پہنچ جاؤں تو یوں سمجھیے کہ جہاز کا ایک انجن بند ہو چکا تھا۔ بھاگتی ہوئی کپتان تک پہنچی تو پتہ چلا کہ ان کو بھی خبر ہے اور اللہ کے فضل سے صورتحال قابو میں ہے۔ ہنگامی بنیادوں پر جہاز ایک انجن پر اتارنا پڑا۔ خدا کا شکر ہے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ خاور بھائی
آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ دل تو کرتا ہے کہ وسیم اکرم کی طرح ان کو جواب دے دیا کرو، نہیں میں سگریٹ نہیں پیتا، لیکن ایک مرتبہ ڈر لگا تھا، ایسا ڈر کہ کلمہ تک پڑھ لیا اور سب کو معاف بھی کر دیا تھا۔ کراچی سے لاہور بطور مسافر آتے ہوئے ملتان اور بہاولپور کے اوپر مٹی کے طوفان نے آ لیا۔ اس طوفانی ہوا نے 2,51,290 کلو وزنی جہاز کو کسی جھاڑ کی طرح اچھال کر رکھ دیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہوا نے کسی چھوٹے بچے کے ہاتھ کی شکل اختیار کر لی ہے، جو جہاز کو دم سے پکڑ کر جس رخ دل کرتا ہے موڑ دیتا ہے۔ جہاز کے اندر اللہ اکبر، کلمہ شہادت، یا خدا رحم اور گڑ گڑانے تک کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اکیلا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ زمین تک پہنچ بھی پاؤں گا یا فضا میں ہی کہانی تمام ہے میری۔ بس کیا بتاؤں، جیسا کہانیوں میں پڑھا اور فلموں میں دیکھا کہ موت سامنے ہو تو ساری زندگی کے واقعات ایک لمحے میں آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ ایسی کوئی ڈرامے بازی تو نہیں ہوئی میرے ساتھ، البتہ اس وقت میں نے یہ ضرور سوچا کہ میرا بھائی حسنین ٹھیک کہتا ہے کہ جہاز کے عملے کو ایک ایک پیراشوٹ ضرور ملنا چاہیے۔ اتنا دیو قامت اور وزنی جہاز اس طوفان میں دائیں بائیں ایسے ہچکولے کھا رہا تھا جیسے میلے ٹھیلوں میں بحری قزاقوں کی کشتی نما جھولا۔ اس دن مجھے حضرت اسرائیل کا پلان کچھ اور ہی لگ رہا تھا، مگر اللہ نے کرم کیا۔ کس طرح کی صورتحال پیش آنے والی ہے اور اس میں سے اپنے آپ اور دوسرے مسافروں کو نکالنا کیسے ہے، اسی سوچ میں غلطاں تھا کہ کپتان کی آواز سنائی دے کہ ہم طوفان سے نکل آئے ہیں اور جلد لاہور اتر جائیں گے۔ خدا کی قسم میں بادشاہ ہوتا تو خوشی کے شادیانے بجواتا، خزانوں کے منہ کھول دیتا، لنگر عام 40 روز تک جاری کرواتا تاکہ شہر میں کوئی بھوکا نہ رہے۔ خیر قصہ مختصر، یوں ہمارا جہاز اس صورتحال سے کوئی 150 بندوں کا ترہا نکال کے نکلا۔ میری پہلی بین الاقوامی اڑان اور اوسلو کی سیر۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ رات کا وقت تھا، نوکری کرتے 6 مہینے پورے ہو چکے تھے۔ میں نہایت غیر انسانی اوقات پر مشتمل سٹینڈ بائی، جو کہ رات 9 سے صبح 5 بجے تک کا تھا، گزار رہا تھا۔ رات کے 1:30 بج رہے تھے اور غنودگی کا وہ عالم تھا جو کسی بھی حب الوطنی پر مبنی فلم میں حملے والی رات سرحد پر پہرا دیتے دشمن ملک کے فوجیوں کا ہوتا ہے۔ نیند کا جھونکا آتا، آنکھ کھلتی تو پتہ چلتا کہ ابھی 10 منٹ ہی گزرے ہیں۔ فون دیکھتا، کوئی کال تو نہیں آئی، شکر کرتا اور پھر آنکھیں موند کر جاگنے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے سو جاتا۔ خواب بھی ایسے آتے کہ گاڑی آ گئی ہے اور میں سوتا رہ گیا ہوں، یا فلائٹ کو اپنے سامنے اڑان بھرتے دیکھ رہا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اس میں تو مجھے جانا تھا۔ اسی دوران واقعی فون بج اٹھا۔ دوسری طرف ایک خاتون کی آواز تھی جو کہہ رہی تھی، خاور اوسلو جانا ہے۔ آواز میں سوالیہ پن نہیں تھا اور میں بھی نیند میں تھا تو پوچھ بیٹھا کہ کس نے اوسلو جانا ہے؟ کہنے لگی تم نے جانا ہے۔ میں بولا میرا تو سٹینڈ بائی چل رہا ہے۔ کہنے لگی ہاں تو تمہیں بھیج رہے ہیں اوسلو فلائٹ پر دوپہر میں۔ میری نیند ایک دم اڑ گئی کہ اوسلو تو بین الاقوامی پرواز ہے اور میں غریب تو ابھی اندرون ملک پروازوں پر دھکے کھا رہا ہوں۔ باہر کے ملک صرف ایک بار گیا تھا میں اس وقت تک، وہ بھی مکہ اور مدینہ جب میں 4 سال کا تھا۔ فٹافٹ اٹھ کے سامان باندھا، سردیوں کے دن تھے اور میں گرم علاقے کا رہنے والا اس لیے زیادہ سامان باندھ لیا۔ یہ گرم علاقے کا حوالہ میں نے اس لیے دیا ہے کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرا تعلق اس مخصوص طبقے سے ہے جس کو سردی زیادہ لگتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مجھے سردی زیادہ لگتی ہے۔ اب نیند بالکل اڑ چکی تھی اور حالت مذکورہ بالا فلم میں کام کرتے کسی محب وطن مجاہد جیسی ہو گئی تھی۔ دوپہر میں بریفنگ روم پہنچا تو معلوم ہوا کہ باوجہ عملے کی کمی یہ پرواز میرے حصے میں آئی ہے۔
چند بنیادی سوال جواب کے بعد ہم جہاز کی طرف روانہ ہوئے۔ اندرون ملک پروازیں زیادہ تر 1 سے 1.5 گھنٹے کی ہوتی تھیں۔ جب پرواز کے وقت 7 گھنٹے کا اعلان ہوا تو میرا ماتھا ٹھنکا کہ استاد یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، یہ 7 گھنٹے کیسے گزارے جائیں گے؟ عملے کو ٹریننگ کے بعد کچھ عرصے تک اندرون ملک پروازیں اس لیے کروائی جاتی ہیں تاکہ ان کے کام کرنے کی رفتار بڑھے۔ اس پرواز پر صرف میں ایک جونیئر تھا، باقی سب پہلے بین الاقوامی پروازیں کر چکے تھے۔ پرواز شروع ہوئی تو ٹیک آف کے بعد جہاز کے سیدھا ہوتے ہی میں اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی جلدی سروس کی تیاری کرنے لگا، تو میرے تجربہ کار ساتھیوں نے مجھے یہ کہہ کر واپس بٹھا دیا کہ ابھی بہت وقت ہے، 7 گھنٹے اتنی جلدی نہیں گزرنے والے۔ چنانچہ میں نے اپنے کام کی رفتار کو آہستہ کیا۔ اندرون ملک پروازوں میں وقت کی کمی کے پیش نظر مسافر زیادہ ریلیکس نہیں کر پاتے، جبکہ پہلی مرتبہ بین الاقوامی پرواز پر سفر کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے جوتے اتار دیے اور کچھ لوگ خالی نشستیں دیکھ کر ان پر لیٹ گئے ہیں۔ سروس ختم کر کے میں بیٹھا ہی تھا کہ گیلی کے ساتھ والے ٹوائلٹ سے، جو کہ بہت دیر سے بند تھا، ایک فارغ البال صاحب غالباً فارغ البال ہو کر باہر تشریف لائے۔ ان کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، وہ صرف موزے پہنے ہوئے تھے۔ شاید جہاز کو اپنے گھر کے وال ٹو وال کارپیٹ کمرے کی طرح سمجھ رہے تھے، لیکن ٹوائلٹ میں ننگے پاؤں کون جاتا ہے؟ میں نے سوچا کہ ان کو بتاؤں کہ جہاز کے ٹوائلٹ میں فرش پر موجود پانی ہمیشہ پانی نہیں ہوتا، لیکن میں نے ایک دوسرے صاحب کو 28ویں بار پیپسی کا گلاس دینے جانا تھا، لہٰذا میں ان کو پانی کی تفصیلات بتانا بھول گیا۔ لینڈنگ کے وقت برف سے ڈھکے ہوئے اوسلو کو دیکھ کر میں نے اندر ہی اندر ایک جھرجھری لی اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو یخ بستہ موسم کے لیے تیار کیا۔ اوسلو بہت ہی خوبصورت شہر ہے۔ ہمارا ہوٹل ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ میں تھا جس میں کمرے کے ساتھ کچن کی سہولت بھی موجود تھی۔ ہوٹل سے نکلتے ہی ذرا دور اوسلو کا شاہی محل موجود تھا جس کی تعمیر 1849 میں مکمل ہوئی۔ اسے آگے چلیں تو ایکرشز کا قلعہ جس کی تعمیر 1290 میں ہوئی۔ قلعے کی پچھلی طرف اوسلو سٹی ہال کی عمارت ہے جس میں نوبیل انعام تقسیم کرنے کی تقریب بھی منعقد کی جا چکی ہیں۔ شام ہوئی تو ایک سینئر لڑکے کا فون آیا کہ چلو خاور اوسلو گھومنے چلتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی صبح سے پورا شہر گھوم ہی رہا ہوں۔ کہنے لگے میرا ایک دوست آ رہا ہے، اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ میں نے سردی کا توڑ پوچھا تو کہنے لگے کافی پیتے رہو، سردی نہیں لگے گی۔ ان کے دوست تشریف لائے تو ہلکے کپڑوں میں تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا یہ بھی کافی پیتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو سردی نہیں لگتی؟ کہنے لگے کہ یہ ایک مرتبہ ہی کافی پی لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو سردی نہیں لگتی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ان کے وہ دوست ہمیں اوسلو کے مقامات غیر مقدسہ کی رنگینیاں دکھانے کو تشریف لائے تھے۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد ایک اور سینئر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کیا دیکھا اوسلو میں؟ میں نے تفصیلات بتائیں تو حیران ہو کر کہنے لگے کہ ابھی تک تم نے فراگنر پارک نہیں دیکھا؟ میں سمجھا کوئی بہت اہم تاریخی مقام میرے دیکھنے سے رہ گیا ہے۔ میں نے ان سے راستہ پوچھا اور نقشہ پکڑ کر نکل کھڑا ہوا۔ چونکہ مجھے تاریخی مقامات دیکھنے کا بہت شوق ہے تو میں سردی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آخر کار فروگنر پارک پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اوریا مجسموں کی ایک کائنات ہے اور وہ بھی صرف 70 سے 80 سال پرانے۔ کوئی گستاو ویجیلنٹ نامی مجسمہ ساز کے 200 ننگ پاروں پر مشتمل باغ میں کوئی اہم تاریخی مقام نہ پا کر واپس ہوٹل آ گیا۔ پتہ چلا مجھے سینئر نے پرینک کیا تھا۔ اس وقت جلدی میں گوگل کرنا یاد نہیں رہا، ورنہ دیکھ کر جاتا کہ کہاں جا رہا ہوں۔ کافی سال بعد اوسلو کی ایک اور پرواز پر سردیوں کے موسم میں ہی جانا ہوا تو لٹوان جھیل کا چکر لگا۔ یہ سردیوں میں اس حد تک جم جاتی ہے کہ اس کے اوپر آپ سکیٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ شوق کے مارے جھیل منجمد کا چکر میں نے بھی لگایا، لیکن بعد میں تمام اعضائے جسمانی ایسے جمے کہ ہوٹل پہنچنا عذاب ہو گیا۔ مرکزی ریلوے اسٹیشن دیکھنے کے لیے پہنچا تو وہاں ایک شیر کا بہت بڑا مجسمہ رکھا ہوا تھا۔
سارے اس کے گرد کھڑے ہو کر تصویریں بنوا رہے تھے۔ میں نے سوچا یقیناً کوئی مقدس شعر ہے، چنانچہ میں نے بھی اس کے پاس کھڑے ہو کر تصویر بنوائی۔ اسٹیشن سے ذرا آگے پہنچے تو ایک بہت بڑی سفید سنگ مرمر سے بنی عمارت سامنے نظر آئی۔ پتہ چلا کہ یہ اوسلو اوپرا ہاؤس کی عمارت ہے۔ پشاور کے ایک دوست نے اپنے چچا رضا صاحب کے لیے کچھ سامان بھیجا تھا، وہ دینے کے لیے میں ان کے ریسٹورانٹ پر پہنچا۔ سلام دعا کے بعد ان سے بات چیت شروع ہوئی تو میں نے پشاور کا حوالہ دیا کہ میرا ننیال وہاں سے ہے۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ وہ تو میرے ماموں کے بچپن کے دوست ہیں۔ بس اسی وقت ماموں کو پشاور فون میں لایا گیا، اور دنیا کتنی چھوٹی ہے اس پر سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ وہ دن رضا ماموں کے ساتھ گزرا۔ واپسی کی پرواز پر مجھ سے ایک سینئر نے پوچھا کہ کل سارا دن کہاں گھومتے رہے، تو میں نے ان کو بتایا کہ میرے ماموں یہاں ہوتے ہیں، ان کی طرف گیا تھا۔ انہوں نے میری طرف ایک نگاہ غلط انداز سے دیکھا کہ جیسے یہ سوچ رہے ہوں کہ پتہ نہیں یہ مجھے ماموں بنا رہا ہے یا اس شخص کو ماموں بنایا جس کا ذکر کر رہا ہے۔ ایران کے بعد سعودی عرب۔ اسلام آباد سے لاہور آئے کچھ ہی دن ہوئے تھے، نوکری شروع کیے سال ہو چلا تھا۔ ایک شام پیغام آیا کہ کل صبح آپ سٹینڈ بائی ہوں گے، اگر ضرورت پڑی تو آپ کو بلا لیا جائے گا۔ بین السطور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کل جو بھی شدید قسم کی مشکل النسل اور روح فرسا فلائٹ ہوگی وہ آپ جناب کے گاٹے فٹ ہوگی۔ خیر نوکر کی تو نخرہ کی، پھر بھی برا سا منہ بنا کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ نیند آنی تھی نہ آئی، موت کا وقت معین تھا، چنانچہ نیند بھی رات بھر نہیں آئی۔ جانے کس پہر نیند کا ایک جھونکا آیا اور اسی وقت میرے نوکیا 3330 موبائل کی گھنٹی بج پڑی۔ ہیلو کیا تو دوسری طرف سے ایک شائستریلی یعنی شائستہ اور زہریلی آواز سنائی دے کہ آپ مشہد فلائٹ کریں گے۔ نیند تو آ نہیں رہی تھی، فلائٹ کا پیٹرن پوچھا تو رہی صحیح بھی غائب ہو گئے۔ لاہور سے کوئٹہ، کوئٹہ سے مشہد، مشہد سے کوئٹہ، کوئٹہ سے لاہور آنا جانا تھا۔ بس سکتے کے عالم میں زیادہ دیر رہنے کا وقت نہیں تھا، لہٰذا 5-7 سیکنڈ سکتے کو دیکھ کر واپس لوٹ آیا۔ 20 منٹ میں گاڑی لینے کے لیے آنے والی تھے، سو فٹافٹ تیار ہو گیا۔ ساری تیاری کے دوران جو خیالات تھے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ مجھے لینے کے بعد ایک اور ساتھی علی سیدین کو لیا اور ہوائی اڈے پہنچ گئے۔ پرواز شروع ہوئی تو اندازہ ہوا کہ سب کے سب زائرین تھے۔ انہوں نے آگے کربلا اور شام بھی جانا تھا۔ ان دنوں حالات قدرے بہتر تھے۔ کوئٹہ پہنچے تو پرواز مسافروں سے مکمل بھر گئی۔ مشہد میں امام رضا علیہ السلام کا روضہ ہے۔ لینڈنگ سے کچھ دیر پہلے ایک انجینئر صاحب نے پوچھا کہ اگر میں اور علی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں، دلی مراد بر آئی، اور کیا کہتے؟ چنانچہ مشہد اترنے کے بعد زمینی عملے کا ایک فرد جس کی شکل ہو بہو اداکار جمال شاہ جیسے تھے ہمارے پاسپورٹ جمع کر کے لے گیا اور مطلوبہ ادارے کی اجازت لے کر آ گیا۔ ہماری ٹائیاں اتروائیں، ٹیکسی کروائی اور 10 منٹ میں روضے پر پہنچ گئے۔ ہم سب واپس آنے کے لیے ایک جگہ منتخب کر کے اندر چلے گئے۔ چونکہ نماز ختم ہو چکی تھی اس لیے سب لوگ واپس نکل رہے تھے، سو رش بہت تھا۔ وسیع و عریض صحن عبور کیا اور عظیم الشان حرم میں جا پہنچا۔ جو دعائیں یاد تھیں جلدی جلدی دہرائیں اور واپس طے شدہ جگہ پر پہنچ گیا۔ میرے سارے دن کے کوسنے شکر اور حیرت میں بدل گئے تھے کہ انسان کیا سوچ رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہو کیا جاتا ہے۔ بڑی خواہش تھی مقامات مقدسہ کی زیارت کرنا، جن میں اول نمبر پر تھا خانہ کعبہ اور روضہ رسول خدا پر جانا۔ پھر وہ بھی پوری ہوئی۔ پرواز پر 4 دوست بھی ساتھ تھے۔ رات میں جدہ پہنچے۔ پروگرام طے پایا کہ صبح چونکہ جمعہ ہے اس لیے جلدی نکلا جائے مکہ کے لیے، تاکہ عمرہ کے بعد نماز جمعہ مل جائے۔ ایک ٹیکسی کروائی، 18 ریال کرایہ طے پایا، چنانچہ 40 ریال میں ٹیکسی پڑی۔ احرام سنبھالنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں، بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اس طرح اگر آپ اپنے ایمان کو سنبھالیں تو قسم خدا پاک کی آپ سے اچھا کوئی مسلمان نہ ہو۔ خیر گاڑی میں بیٹھ کر
سب نے چھوٹی چھوٹی عمرہ گائیڈز نکال لیں اور سب حاجی بن بیٹھے۔ ہر طرف خشک سنگلاخ پہاڑ اور بنجر زمین دیکھ رہا تھا اور خدا کی اس قوم پر عنایات کا موازنہ کر رہا تھا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گاڑی بے قابو ہونے لگی۔ شکر ہے آس پاس کوئی گاڑی یا ٹرک نہیں تھا، ورنہ خانہ خدا کی بجائے خدا کے پاس ڈائریکٹ پہنچ جانا تھا۔ ڈرائیور منجھا ہوا تھا، گاڑی قابو کر گیا۔ روڈ کی سائیڈ میں گاڑی لگائی اور نیچے اترے تو دیکھا گاڑی کے پچھلے الٹی طرف کے ٹائر کے پرخچے اڑے ہوئے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا ٹائر۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دل میں سرگوشی کی، یا خدا بڑی مہربانی، بس اپنے گھر زندہ بلا لے مولا۔ آخر کار پہنچ گئے۔ جہاں پہلی نظر پڑی وہیں رک کر ساری دعائیں دہرائیں، کیونکہ سن رکھا تھا اس طرح قبولیت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ حجر اسود کو دور سے دیکھا، کیونکہ نہ تو میں پہلوانوں کے خاندان سے ہوں اور شہزادہ بھی صرف اپنی ماں کا ہوں، کسی سلطنت کا نہیں کہ میرے لیے اس جمع غفیر کو منتشر کیا جاتا۔ طواف پورا کیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کے نقشے پا ملاحظہ کیے اور ان کی سیدھ میں کھڑے ہو کر نفل ادا کیا، پھر سعی کی جو کہ واقعتاً صحیح ہے۔ 7 چکر صفا و مروہ کے بیچ کوئی آسان کام نہیں، خیر اب تو فرش بھی سنگ مرمر کا ہے، ٹھنڈا، چھاؤں بھی ہے۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو یاد کیا، آب زمزم پیا اور خدا کا شکر کیا، نماز جمعہ پڑھے۔ صاف شفاف سفید فرش پر ایستادہ سیاہ پوش چوکور عمارت دیکھتے ہی دیکھتے اتنی بڑی لگنے لگی کہ اپنا آپ کم سے کم تر محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ گناہ یاد آنے لگے اور خدائے برتر سامنے کھڑا محسوس ہونے لگا۔ عظمت و ہیبت سے دل کا بیک وقت سامنا تھا۔ عصر کا وقت ہو گیا۔ نماز پڑھ کر خیال آیا حجر اسود کو مس کرنے کی ایک ٹرائی تو بنتی ہے، بس مختصر آپ کے لیے کہ ادھر آنا اپنی مرضی سے ہوتا ہے لیکن واپسی کا طریقہ خود کار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کا نعرہ مار کر اس ہجوم میں انٹری ماری۔ کچھ 2.5 من کا ایک پاؤں میرے الٹے پاؤں کی چھوٹی انگلی پر پڑا، بالائی احرام گردن کے گرد لپٹا، ایک ہاتھ سے ذیلی احرام پر گرفت اور دوسرا ہاتھ حجر اسود کے اندر گھوما اور اگلے ہی لمحے میں نے اپنے آپ کو ہجوم سے باہر پایا۔ پاؤں کی انگلی فریکچر ہوتے ہوتے بچی، لیکن سال بھر اس میں درد رہا۔ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ حجر اسود پر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ واپسی کے لیے ٹیکسی ڈھونڈنے لگے تو 18 ریال پر کوئی مان نہیں رہا تھا۔ ایک گاڑی میں سے لڑکے نے سر نکالا اور کہا، جدہ جدہ جدہ، 10 ریال 10 ریال۔ میرا دوست کہنے لگا 10 نہیں 18 ریال۔ میں نے اس کے کان میں کہا، ماما 18 بھی تے 10 نو کہندے نے۔ چنانچہ جلدی سے اسی گاڑی میں بیٹھ کر ہوٹل روانہ ہو گئے۔